بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ٹی آئی ہو یا ایم کیو ایم، پاکستان کی سیاست میں اکثر ایسی جماعتیں ابھرتی ہیں جو کسی وقت طاقتور اور مضبوط ثابت ہوتی ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ کمزور اور تقسیم ہو جاتی ہیں۔ ایک وقت تھا جب متحدہ قومی موومنٹ ایم کیو ایم پاکستان کی سب سے منظم سیاسی جماعت تھی، جو شہری سندھ کی نمائندگی کرتی تھی اور اس کا اثر پورے ملک میں تھا۔ تاہم آج ایم کیو ایم ایک ایسی جماعت بن چکی ہے جس کے اراکین روبوٹ بن چکے ہیں، جو اپنے فیصلے خود نہیں کرتے بلکہ ان کے فیصلے کہیں اور سے آ رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کا عروج اور زوال ایک دلچسپ کہانی ہے۔ ایم کیو ایم نے 1980 کی دہائی میں اپنے قیام کے وقت نہ صرف کراچی میں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا، بلکہ اس نے پورے پاکستان میں شہری سندھ کے مسائل کو اجاگر کیا۔ ایک وقت تھا جب ایم کیو ایم کی سیاست کا مرکز کراچی کے 90 عزیز آباد تھا، اور یہ وہ مقام تھا جہاں سے ہر سیاسی فیصلہ ہوتا تھا۔ تاہم آج کل صورتحال کچھ مختلف ہے۔ ایم کیو ایم کی سیاست اب کسی اور کے کنٹرول میں ہے اور اس کے رہنماؤں کو روبوٹ کے طور پر چلایا جا رہا ہے۔ کراچی ایئرپورٹ پر ایک ملاقات یاد آتی ہے جہاں 1 درجن سے زائد قومی اسمبلی کے اراکین موجود تھے۔ ان میں کچھ خواتین اور کچھ اساتذہ بھی شامل تھے۔ جب ہم نے گپ شپ شروع کی تو اکثر نے مجھ سے وہی سوال پوچھا جو عوام عام طور پر کرتے ہیں: کیا ہونے جا رہا ہے؟ میں نے جواب میں سوال کیا، آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کب تاریخ سے سبق سیکھیں گے؟ ایک رکن نے جواب دیا، ہم اس ترمیم پر ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں جس کا ہمیں ابھی تک کچھ پتہ نہیں۔ اس جواب نے مجھے یہ احساس دلایا کہ یہ اراکین اب روبوٹ بن چکے ہیں، جو اپنے فیصلے خود نہیں کرتے بلکہ انہیں کسی اور کی طرف سے ہدایات دی جا رہی ہیں۔ یہ صورتحال صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ ایم کیو ایم کی سیاسی حالت کی عکاسی کرتی ہے۔ بانی متحدہ کے بعد سے ایم کیو ایم میں شدید اختلافات اور بحران آئے ہیں، اور پارٹی کے فیصلے اب ریموٹ کنٹرول کے ذریعے ہو رہے ہیں۔ 22 اگست 2016 کے بعد سے ایم کیو ایم مکمل طور پر ریموٹ کنٹرول سے چلائی جانے لگی، جہاں اہم فیصلے مرکزی قیادت کے بجائے کسی اور کے ہاتھوں میں ہیں۔ اس کا ایک اور واضح مثال گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی تعیناتی ہے۔ ایک وقت تھا جب ایم کیو ایم کے اندر کامران ٹیسوری کے حوالے سے شدید اختلافات تھے، لیکن ایک دن کسی ریموٹ کنٹرولر نے ان کے ساتھ بیٹھ کر بس اتنا کہا کہ آج سے یہ ہمارے گورنر ہیں، لو کر لو گل۔ اس کے بعد ایم کیو ایم کے اراکین نے اس فیصلے کو تسلیم کیا اور اس کے بعد کسی نے بھی اس پر سوال نہیں اٹھایا۔ اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ اب ایم کیو ایم کے اراکین محض ایک شہری گواہ بن چکے ہیں۔ ایم کیو ایم کی سیاست میں ریموٹ کنٹرول کا یہ رجحان صرف گورنر کی تعیناتی تک محدود نہیں ہے۔ 2016 میں جب پاک سرزمین پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تو اس کا مقصد ایم کیو ایم کو چیلنج کرنا اور پارٹی میں موجود اختلافات کو حل کرنا تھا۔ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی جیسے رہنما جو بانی پی ٹی آئی کے ساتھ اختلافات کے بعد دبئی چلے گئے تھے، وہ اب ایم کیو ایم پاکستان کا حصہ بن چکے ہیں۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایم کیو ایم کے فیصلے اب کسی اور کے کنٹرول میں ہیں اور اس کے رہنماؤں کو فیصلے کرنے کا اختیار نہیں رہا۔ ایم کیو ایم کے اراکین کے لیے یہ صورتحال ایک بے بسی کی علامت بن چکی ہے۔ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے ارکان اب ریموٹ کنٹرول کے تحت کام کرتے ہیں اور انہیں اپنے فیصلوں کا اختیار نہیں رہا۔ اس کے نتیجے میں ایم کیو ایم کی سیاسی حیثیت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ 2018 کے انتخابات میں ایم کیو ایم نے 8 سے 10 سیٹیں جیتیں،
لیکن اس کے باوجود پارٹی کی طاقت میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا۔ ایک طرف عمران خان کی حکومت کا قیام تھا اور دوسری طرف MKM کو بظاہر سیاسی طور پر کمزور کیا گیا۔ اس دوران پارٹی کے اراکین کو یہ بتایا گیا کہ اگر وہ حکومتی حمایت نہیں کریں گے تو انہیں 22 اگست کے مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ MKM کی اس سیاسی صورتحال کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ اب پارٹی کے فیصلے عوامی مفاد میں نہیں بلکہ کسی اور کے مفاد میں کیے جا رہے ہیں۔ اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ MKM کے رہنما کو عوامی حمایت حاصل نہیں ہے کیونکہ اب وہ صرف ایک آلہ بن چکے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پارٹی کی سیاسی حیثیت میں مسلسل کمی آ رہی ہے اور اس کے اراکین اپنے فیصلوں پر آزادانہ طور پر عمل نہیں کر پا رہے۔ اب MKM کے رہنما کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اگر MKM کو دوبارہ طاقتور بننا ہے تو اسے اپنے رہنما کو آزادانہ فیصلے کرنے کا اختیار دینا ہوگا۔ یہ وہ وقت ہے جب MKM کو اپنی سیاست کا انداز بدلنا ہوگا اور اپنے رہنماؤں کو روبوٹ بننے سے بچانا ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف PTI نے بھی ایک وقت میں کراچی میں 8 لاکھ ووٹ حاصل کر کے اپنی سیاسی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ تاہم بانی متحدہ نے اس پر کوئی مثبت رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے PTI کے رہنماؤں کو بے عزت کر دیا۔ آج PTI کی حالت بھی مختلف نہیں ہے اور یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ پاکستان کی سیاست اب ریموٹ کنٹرول سے چل رہی ہے۔ MKM اور PTI کو چاہیے کہ وہ مولانا فضل الرحمان سے کچھ سیکھیں، جو حالیہ سیاسی بحرانوں میں اپنے فیصلے خود کرتے ہیں۔ مولانا کی بیٹھک نے حالیہ سیاسی بحرانوں میں وہی کردار ادا کیا جو کبھی 9-0 عزیز آباد کی بیٹھک کرتی تھی۔ اگر MKM اور PTI نے اپنی سیاست میں خود مختاری اختیار کی تو وہ مزید کامیاب ہو سکتے ہیں۔